اور کسی نے کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین کا، خاص طور پر اس خطے کا، اگر مٹی لے کر کے، مٹھی میں لے کر کے یہ مٹی نچوڑی جائے اور اگر اس سے کوئی چیز، سیال چیز گر سکتی ہے تو اس میں اہل حدیثوں کی قربانی، ان کے خون کا قطرہ ضرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بہت ہی معزز اور مکرم ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران مولانا عقیل اختر مکی صاحب، مولانا شمس الحق صاحب اور ان کے تمام معاونین اور نائبین و اراکین، ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث کے تمام ہی اہم ذمہ داران، مولانا صادق صاحب، مولانا مستفیض الرحمن صاحب، مولانا عبد الواحد صاحب اور ان تمام کے نائبین اور متعلقین، ہماری مقامی جمعیتوں کے تمام ہی اہم ذمہ داران اور اس تاریخی شہر اور علاقے کے انتہائی معزز واسیوں، دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، ہم وطن بھائیوں اور ملت کی ماں اور بہنوں اور قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، آج کیا یہ عظیم الشان اجلاس ہمیں ماضی کی تاریخ کو یاد دلا رہا ہے اور پاکڑ کی کانفرنس جس کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں جو 34-35 آل انڈیا اہل حدیث صحیح معنی میں کانفرنسیں ہوئی ہیں، اس میں وہ کانفرنس حقیقت میں
بڑی تاریخی حیثیت کی کانفرنس تھی۔ دلی کے رام لیلا میدان میں یا ملک کے کسی اور گوشے میں جتنی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی ہیں وہ اپنی کئی حیثیتوں سے تاریخی، اتہاسک، ہسٹوریکل اور بہت یادگار تاریخیں رہی ہیں، اور وہ ان تاریخوں کے ساتھ ان کانفرنسوں کی ایک حقیقت مسلمہ بنی جو صحیح معنی میں یاد کی جاتی ہے۔ لیکن پاکوڑ کانفرنس کی تاریخ صحیح معنی میں، صحیح طریقے سے اور حقیقی لفظوں میں وہ تاریخی اور یادگار کانفرنس تھی، اور اس کے صحیح سزاوار اور اس کے حقیقی اہل آپ ہی حضرات تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ 4-5 کلومیٹر کی سرزمین مکمل آپ نے خالی کر دی تھی، اور اس کو کئی ناحیے سے بھر بھی دیا تھا۔ آپ نے جو انتظامات کیے تھے، جس طرح کے حالات میں کانفرنس ہوئی تھی، اور جس طریقے سے 3 دن تک بلا تفریق مذہب و ملت پاکوڑ کانفرنس کے غیر مسلموں نے جو غیر معمولی اظہار کیا تھا محبت کا، جس طریقے سے انہوں نے کوپریٹ کیا تھا اس کو، یہاں کی انتظامیہ نے، یہاں کی حکومت نے اور یہاں کے لوگوں نے، وہ بھی ایک تاریخی نوعیت کا تھا، وہ اس کی ایک تاریخی حیثیت تھی۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عظیم الشان اتہاس آپ کی ہے، اس علاقے کی ہے، جسے آپ ایک عام قومی حیثیت سے کہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمانچل کی یا پوربی دیش کی، اس کو پوربی دیش بھی کہا جاتا تھا، بنگالہ بھی کہا جاتا تھا، بہار سے لے کر کے اور سلہٹ اور آسام کے بہت سے خطے لیے ہوئے پورا بنگالہ، یہ بنگالہ کہا جاتا تھا۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ سب سے سراج الدولہ کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، اور ہندوستان کی سب سے پہلی لڑائی اور سب سے پہلی جنگ جو آزادی کے نام پر لڑی گئی تھی، اور صحیح معنی میں پہلا جو مورچہ یہاں کے لوگوں نے سنبھالا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ آزادی کی راہ میں یا غلامی کے راستے میں یہ سب سے پہلا معرکہ تھا جو ہندوستانیوں نے لڑی تھی۔ متحدہ ہندوستان کے لوگوں نے متحد ہو کر کے جو لڑائی لڑنی چاہیے تھی اس طریقے سے تو نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے سے تنے تنہا میدان میں کئی مورچوں کو جس طریقے سے سنبھالے ہوئے دیش کی آزادی کے لیے اس خطے کے لوگوں نے قربانی دی تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کی وجہ آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہا کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے مرد میدان ہیں، کچھ ایسے بہادر ہیں، کچھ ایسے زبان کے پکے ہیں، اور کچھ ایسے سچے اور وفادار ہیں جو صدقو سچ کر دکھایا انہوں نے جو کچھ اللہ جل شانہ سے عہد و پیمان باندھا تھا۔ اور یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ صرف تیرا ہو کر کے رہیں گے، تیری مرضی کے خاطر جئیں گے، اور تیرے بندے دنیا کے جس خطے میں بھی بستے ہوں، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اور جن بنیادوں پر وہ پروان چڑھے ہوں، کسی کالے کو کسی گورے سے کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہیں، اور اسی لیے سب بھائی بھائی ہیں، سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب کی حقیقت اور اصلیت صرف ایک ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام کے سلسلے میں، اور ان میں سے اکثر نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، لیکن ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے اور ان کی اولاد سے ایک ایسا سلسلہ بھی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ ہے اپنی جان دے کر کے ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں اور اسلاف نے جس طریقے سے
اللہ کی خوشنودی حاصل کی تھی، اور وما بدلوا تبدیلا، حالات بدل گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، نفرت کی ساری آندھیاں بہائی گئیں، اور طوفان لایا گیا عداوت و دشمنی کا، بٹوارے کا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان سارے جھکڑوں کا مقابلہ کیا کنہوں نے؟ انہوں نے جو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور یہ سلفی حضرات، یہ اہل حدیث اسی منہج پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے یہ کامیاب رہو گے ہمیشہ، اور تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں شاہراہ سنت پر، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں روشن شاہراہ پر، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ اس کی رات بھی دن کی طرح بالکل روشن ہے۔ جو قرآن کو اور حدیث کو لے کر کے چلتے ہیں زمانے میں کبھی بھٹک نہیں سکتے، زمانے کے طوفانوں سے کبھی ڈر نہیں سکتے، جہالت کی آندھیوں کا رخ موڑ دینے کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کون لوگ ہیں جو نجات پر ہیں، کون لوگ ہیں جو گمراہ نہیں ہوں گے، کون ہے جو فرقہ ناجیہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہی راستہ ہے جس سے ما انا علیہ اليوم، آج جس بنیاد پر، جس دستور پر، جس حقیقت پر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں امت کو، جس پر میں قائم ہوں، آج کے لوگ قائم ہیں، اور میرے ساتھی میرے صحابہ جس پر ہیں، وہی حقیقت میں سنت کی راہ ہے، وہی حقیقت میں اصل راستہ ہے، اور انہی بنیادوں پر وہ پروان چڑھے تھے، صحیح طریقے سے انہوں نے قربانی دی تھی، اور دنیا کے انقلابات آئے، دنیا میں بڑی بڑی شورشیں پیدا ہوئیں، وہ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کتاب و سنت سے وہ ہٹ گیا، ہر جگہ قربانی دی، اور قربانی دے کر کے ساری انسانیت کو جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہا کہ ہم سارے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ رب العزت والجلال کی غلامی میں، اللہ رب العزت والجلال کی فرما برداری میں سب کو لے کر کے آنے والے ہیں۔ یہاں کوئی سب بھائی بھائی ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی بنیاد پر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا وتیرہ تھا، یہی ہمارا منہج تھا، یہی ہمارا طریقہ تھا، کسی کو بھی ہم نے کہیں بھی کسی طریقے سے حقیر نہیں سمجھا۔ وہ انسان ہے تو میرا بھائی ہے، وہ انسان ہے تو ساری مخلوقات کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بھی ہدایت فرمائی تھی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے بھی، دشمن کا درخت، دشمن جس نے آپ پر تلواریں سوتی ہیں، اس درختوں کو بھی کاٹنے سے منع فرمایا تھا، کھیتیوں کو، دشمن کے کھیتیوں کو برباد کرنے سے منع فرمایا تھا، دشمن کے جو جانی دشمن تھے ان کے پنڈتوں، پروہتوں، ان کے علماء، ان کے رہبان اور ان کے احبار کو بھی کسی بھی طریقے سے ان کی قوم لڑ رہی ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے، ان کے اوپر تیکھی نظروں کو دیکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لیکن جہاں حق کا مسئلہ ہو، کسی کے لیے بھی اس کو اس حق کو دلانے کے لیے یہ کبھی اپنا اور غیر نہیں دیکھتے۔ یہ ان کی تاریخ رہی ہے، یہ ایسے ہی رہے اور اس راستے پر جمے رہے، آندھیاں بہتی رہیں، طوفان آتے رہے، لیکن کہیں بھی وہ ڈگے نہیں۔ اور اس کے وارث حقیقت میں یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلف یعنی صحابہ، جو کہیں بھی اس راستے سے نہیں ڈگے، کہیں بھی فیل نہیں ہوئے، کہیں بھی اختلافات کے شکار نہیں ہوئے، یہ ان کی تاریخ تھی۔ یہی کام انہوں نے ہر زمانے میں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو اسی طریقے سے ڈٹے رہے، اس کے بعد کے اتوار میں امام احمد بن حنبل اسی کتاب و سنت کی بنیاد پر ڈٹے رہے، اور کہیں بھی ان کے پاؤں میں کسی طریقے کی لغزش نہیں آئی۔ امام ابن تیمیہ کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طرح طرح کی ابتلاء و آزمائش کے شکار ہوئے، لیکن کہیں بھی ان کے پاؤں نہیں ڈگے، کتاب و سنت سے کہیں فتنہ نہیں ہونے دیا، کہیں شورش نہیں برپا ہونے دی، کہیں
ایسا انقلاب کے نام پر کوئی فساد نہیں برپا ہوا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور بعد کے ادوار میں ہندوستان میں تو پوری تاریخ اہل حدیثوں کی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں شیر شاہ آبادی ہے یا اہل حدیث ہے، اس خطے میں پورے پھیلے ہوئے، بہار کے بہت سے حصے یہ اب بٹوارا ہوا ہے، یہ جھارکھنڈ اب بٹوارا ہوا ہے، یہ بنگال 2 ٹکڑوں میں اب ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو آسام میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، مختلف خطوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ خطہ صرف ایک ہے، اور اسی نے سب سے زیادہ اس دیش کے لیے قربانی دی تھی۔ میں اپنی بات ایک اہم واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش جب آزاد ہوا تھا، آزادی کا پروانہ 1947 میں جب ہمارے ہاتھ میں آیا تو یہ عجیب مسئلہ ہے 1947 کا۔ 1847 کا واقعہ آپ جانتے ہیں، 1947 کا واقعہ اپنے نظروں میں آپ رکھیں۔ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب وزیر اعظم بن کر کے آئے، دیش جب آزاد ہو گیا، آزادی کا پروانہ ہاتھ میں ملا، تو انہوں نے پٹنہ کا قصد کیا تھا، پٹنہ آ کر کے انہوں نے، آپ پچھم دروازہ جائیں گے، صادق پور کا نام بہت سنا ہوگا، وہاں گئے اور مولانا عبدالخبیر صاحب جو آپ کے آباء و اجداد کے صحیح معنی میں نمائندہ تھے، اور یہاں سے لے کر کے بنگالہ کی سرزمین سے لے کر کے سرحد تک جو اس وقت پاکستان میں افغانستان کا آخری سرا ہے، وہاں انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے وہاں ایک مرکز بنایا تھا، اور آپ کا یہ دھلیان جو ہے یہ ایک بڑا مرکز تھا، اور سب سے زیادہ مال اور انسان یہیں سے فراہم کیے جاتے تھے۔ آپ نیپال میں ترائی پکڑے ہوئے چلے جائیں، آپ دور تک کاٹھمانڈو سے آپ جھنڈے نگر یو پی سے ہوتا ہوا اور اتراکھنڈ سے آگے بڑھیں گے تو یہ ایک پٹی ہے جہاں آپ کو سلفی مل جائیں گے، اہل حدیث مل جائیں گے۔ یہ سب آپ کے راستے بنائے ہوئے تھے۔ یہ شیر شاہ سوری نے جو راستہ بنایا اور جو آپ کو اس ملک کو ایک گفٹ دیا تھا، اور لیکن وہ راستہ جو بہت سنگلاخ تھا، پہاڑیوں سے گزرتا تھا، نالے اور ندیوں سے ہو کر کے کس طریقے سے اس کا پار کرنا، اس کی خوفناک لہریں جب چلتی تھی، پہاڑی جھرنوں کی، آج گاؤں کے گاؤں بس جا رہے ہیں، ان ریلوں کو پار کرتے ہوئے آپ کے آباء و اجداد نے سفر کیا تھا۔ اب جانتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو ان ساری تاریخ کو جانتے تھے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آپ نہیں جانتے، اپنے خاندان کی تاریخ نہیں جانتے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ نہیں جانتے، لیکن دنیا جانتی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے موٹی کتاب لکھی آپ کے سلسلے میں، ڈبلو ہنٹر نے موٹی کتاب لکھی، اور بہت زمانہ پہلے، 100 سال پہلے ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ آج کوئی جاننے والا، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا، 10-12 سال پہلے، تو بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں ایک مولانا کہنے لگے، مولانا واضح رشید ندوی، کہ یہ 3 جلدوں میں جو شرما جی کی کتاب آئی ہے مولانا، یہ سب آپ کی تاریخ ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ نے بھلا دیا، آپ کی تاریخ کہہ رہے ہیں، اگر یہ تاریخ ہماری ہے تو آپ کی بھی یہ تاریخ ہے۔ سر سید احمد شہید کو ہم نے کبھی تفریق نہیں برتی، ہم نے کبھی بھید بھاؤ نہیں لیا۔ ہم مسلمانوں میں کیا بھید بھاؤ کرتے؟ ہم نے تو ڈاکٹر تارا چند کو، ہم نے تو راجہ رنجیت سنگھ کو بھی خط لکھا، لیکن ایک بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ اندرونی تھی۔ یہاں اہل حدیثوں نے تحریک شہیدین کی جو لڑائی لڑی تھی، لوگوں نے الجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سے بعض مسلمانوں کی تحریروں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہابی تحریک کا خلاصہ ہے یہ، اور اتنا جامع طور پر کبھی کسی نے نہیں لکھا۔ یہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے اسکالرز کو، ہمارے علماء کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے۔ لیکن پنڈت جی کی میں بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آئے۔ پنڈت جی نے یہ بات مولانا عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آپ میں سے بہت بزرگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امارت اہل حدیث پٹنہ کے وہ مرد مجاہد، ان کے ابا جان مولانا عبدالخبیر صاحب، یہ آخری وقت تک دیش کو آزادی کا پروانہ ملنے والا تھا، کیبنٹ پلان شروع ہو چکا تھا، اور یہ تھا کہ اب انگریز ٹیبل پر آ کر کے بات کر کے ہندوستان کو ہندوستانیوں کے حوالے کرنے والا ہے، اس وقت وہ سرحد سے واپس ہوئے تھے۔ پنڈت جی آزادی کا پروانہ لینے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا غور سے سنیے، ان کے پاس جو پرس تھا، ان کے پاس جو جھولی تھی، جھولا تھا، اس میں انہوں نے پیسے بھر رکھے تھے، السلام اللہ، پیسے بھر رکھے تھے، اور انہوں نے مولانا عبدالخبیر رحمۃ اللہ علیہ کو امارت اہل حدیث کو پیش کیا کہ آبا و اجداد کی بڑی قربانیاں ہیں آپ کی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ 1 لاکھ کا مسئلہ تھا، 1 لاکھ میں آدھا پچھم دروازہ پٹنہ سٹی کا آدھا خریدا جا سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے مولانا عبدالخبیر صاحب کہ ان کے آبا و اجداد کی جو پراپرٹی تھی، آج پٹنہ میونسپلٹی کی جتنی زمین ہے، اس کے ارد گرد جتنے محل ہیں، اس کے ارد گرد جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں سرکاری اور غیر سرکاری، یہ سب ان کے خاندان کی جاگیر تھی، یہ ان کی نیزی زمین تھی، ان کے محلات ہوا کرتے تھے وہاں۔ کیا قربانیاں دی ہیں، خون کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، زر و زمین کی قربانیاں۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ پاکڑ میں آپ کو نہیں ملیں گے اہل حدیث، آپ کو صاحب گنج شہر میں اہل حدیث نہیں ملیں گے، لیکن دیہات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ پورے ہندوستان میں دیکھ جائیے، جہاں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہیں، شہر میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ جا کر کے دیکھیے مالدہ میں، اور لاکھوں لاکھ اہل حدیث ہیں۔ کٹیہار شہر کو دیکھیے، میں نے ایک ایک شہر کا جائزہ لیا ہے تاریخ پڑھنے کے ساتھ۔ تاریخ پڑھ کر کے یہاں آنے سے پہلے مجھے نوجوانی میں معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی کیا وجہیں ہیں، کیوں ایسا ہوتا تھا۔ پنڈت جی کو یہ معلوم تھا کہ یہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے جب کوٹلی پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے اس کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ اور ابھی لالو پرساد یادو جی، ریوڑی دیوی جی جب مکھ منتری تھی تو مولانا جعفری نے ایک کانفرنس کی تھی، آج سے 15 سال 20 سال پہلے، بلکہ 21-22 سال اب ہو گئے، 22 سال پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور اس میں لالو پرساد اور اس وقت کی وزیر اعلیٰ ان کی بیوی یہ لوگ شریک ہوئے۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ بیان کی جعفری صاحب نے اپنے خطبے میں، اور کہا کہ یہ جگہ جہاں بیٹھے یہاں سے لے کر کے اور میر شکار ٹولی تھوڑا سا گائے گھاٹ کا حصہ چھوڑ کر کے پھر جو شروع ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے آباء و اجداد کی حویلیاں تھیں۔ ہم لوگ یہاں راجہ نہیں تھے، لیکن مہاراجوں کی طرح زندگی ہماری تھی، اور ہر معاملے میں ہم آگے تھے، لیکن انگریز نے اس کو لیا۔ مولانا کو جیسے موقع ملا تقریر کرنے کا تو انہوں نے بڑے اپنے خاص انداز میں کہا کہ یہ غلامی کی نشانی ہے، جس پر یہ میونسپلٹی ہے اور یہ مکانات ہیں، یہ جعفری صاحب کے خاندان اور ان کی زمینوں، ان کے محلوں پر اور ان کے کوٹھیوں پر بلڈوزر انگریز نے چلا دیے تھے، اور اس کو غلامی کا نشان بنا کر چھوڑا تھا۔ میں آج اپنی بڑی بھاوی جان سے یہ عرض کروں گا کہ ایک جھاڑو لیں اور ایسے پھیر دیں اور جعفری صاحب کے حوالے کر دیں۔ لالو جی ہمارے بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے فوراً مائک تھاما اور کہا کہ میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ آج رات بھر سوچ لیں، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ رات بھر سوچ لیں۔ اب آپ سوچتے رہیں کہ کیا تھا مسئلہ، یہ تاریخ ہے۔ وہاں مولانا نے کہا تھا، مولانا عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرے آباء و اجداد نے یہ پیسوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی، اس نام کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ تو انہوں پنڈت جی نے کہا تھا، جس کو علی میاں ندوی نے اپنے کتاب ربانیہ لا رہبانیہ میں لکھا ہے، اہل حدیث کا نام نہیں لیا ہے، لیکن صادق پور کا ضرور نام لیا ہے، اور صادقان صادق پور کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان،
وتضحیات اہل صادق پور فی کفت میدان الاخرى لرجحت کفت اہل صادق پور، کہ سارے ہندوستانیوں، متحدہ ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری بلیدانوں اور قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور مولانا عبدالخبیر صاحب صرف صادق پور پٹنہ محلے کے قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں، لرجحت کفت اہل صادق پور، تو یہ پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین کا، خاص طور پر اس خطے کا، اگر مٹی لے کر کے مٹھی میں لے کر کے یہ مٹی نچوڑی جائے اور اگر اس سے کوئی چیز سیال چیز گر سکتی ہے تو اس میں اہل حدیثوں کی قربانیوں کے خون کا قطرہ ضرور ٹپکے گا، اور انہی کا قربانی یہی چیز ہوگی۔ میں نے انڈمان کا وہ جیل دیکھا ہے، 7 میں سے 1 بچا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آج بھی اس کے دروازے پر جیسے ہی داخل ہوئیے کیسے پھانسی دی جاتی تھی، پھانسی کا پھندا کیسا تھا، اور کس طریقے سے ایک زندہ انسان کو پیس دیا جاتا تھا، پیر دیا جاتا تھا، وہ سب آلات بھی ہم نے دیکھے ہیں، ان کال کوٹریوں میں بھی ہم نے گھس کر کے دیکھا تھا، اور اس وقت اپنے آپ کے اوپر قابو پانا عین جوانی کے موقع سے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے پہلے مہمان ان جیل، دنیا کے سب سے بدترین گوانتاما جیل کو بھول جائیں گے۔ ابو غریب کے جیل اس کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتے، جو انگریز نے پلانی کے ساتھ یہ جیل بنائے تھے، اس کا پہلا لقمہ یہی اہل حدیثان ہند تھے، یہی وہابی حضرات تھے جن کو بدنام کرنے کے لیے، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت بدنام نہیں کیا جاتا تھا، ان کو ایک ایک مسئلے میں الجھایا گیا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ فروعی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے میں ان کے عمل کو جو سنت کے مطابق تھا ایک ایک کو ٹارگٹ بنایا گیا، کسی کو کفر کی نشانی بتائی گئی، کسی نے ابو جہل کی وراثت قرار دیا، یہ آمین یہ رفع الیدین آپ کیا جانتے ہیں، کہا کہ یہ ابو جہل کی وراثت ہے، یہ ابو لہب کی وراثت ہے، اور یہی اس کے وارثین ہیں۔ بڑے خونخوار طریقے سے ان چیزوں کو ابھارا گیا تھا، مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا تھا، خود مسلمان کے خون کا پیاسا تھا، اس کے خلاف جاسوسی وہی کرتا تھا، لیکن سبوں نے اعتراف کیا۔ پنڈت جی نے اس وقت یہ بات کہی تھی، ان پیسوں کا تو اس وقت بھی کوئی حاصل نہیں تھا، لیکن یہ تاریخی جملہ آج بھی مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے یہ چیز ثبت ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ سب سے زیادہ اہل حدیث اسی خطے میں ہوئے، اور تحریک شہیدین کا، خاص طور پر شہیدین کا قافلہ، سید احمد شہید کا اور شاہ اسماعیل شہید کا، لوگوں نے کہا کہ حج منسوخ ہو گیا ہے، حج حرام ہو گیا۔ اتفاق سے اسی وقت عرب دنیا کے اندر کتاب و سنت کا غلغلہ ہوا، کتاب و سنت کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب کی دعوت شروع ہوئی، اور تاریخی اعتبار سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں کے علماء سے پڑھا تھا یا ان سے کسی اہل حدیث عالم نے پڑھا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور محمد بن عبد الوہاب کا زمانہ یکساں لگتا ہے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر وہابیت کو صرف شاہ اسماعیل شہید تک، بہت سے غلط فہمی میں ہمارے علماء بھی اور بہت سے ہمارے خطبہ بھی، بہت سے تاریخ لکھنے والے، افسوس یہ ہے کہ میرے بغل میں بیٹھ کر کے میرے خوشاچی بعض عزیزوں نے لکھا تو کچھ ایسی باتیں پروپگنڈے کی بنیاد پر لکھ دی جو اللہ کا فضل ہے کہ میں اس پر کوئی چیز لکھ نہیں سکا تھا، ایک ایک حرف پڑھنا مشکل، لیکن پروپگنڈوں کا یہ اثر ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت شاہ اسماعیل شہید کا مسئلہ نہیں تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ جو کلکتہ میں آپ دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جو قائم ہوئی تھی، شاہ صاحب نے کہا تھا تم جر و جواہر لٹا دو، دے دو انگریزوں کو، 7 سمندر پار سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ سب کچھ دے دو، لیکن 1 گز زمین فراہم مت کرنا۔ شاہ صاحب کا یہ واقعہ بارہا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمین دینے کا مطلب یہ ہے کہ زمین تمہارے پیروں سے کھسک گئی، اور ٹھیک چند سالوں کے بعد یہی واقعہ پیش آیا۔ پورے ہندوستان سے سارے ہندوستانیوں کی کہ پاؤں ہی نہیں اکھڑے، وہ غلامی کی بدترین زنجیر میں جکڑ دیے گئے، نہ مندر محفوظ نہ مسجد محفوظ، اور ان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ بہت سی طاقتیں یہی سب سے زیادہ اسی کام کو کرتی ہیں۔ جب موقع آتا تھا تو مندر ایک طرف سے توڑ ڈالتے تھے،
جب موقع آتا تھا مسجدوں کا مسمار کر دیتے تھے، اور جب موقع آتا تھا تو دونوں کو ہندو مسلم کو دو مذہب نام دے کر کے لڑا دیتے تھے، اور یہ نادان انسان اسی سرزمین پر لڑتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بنگال میں ان کا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسٹ انڈیا پر قبضہ کر لیا، یہاں سے لے کر کے اور یہ ساحل سمندر سے پکڑتا ہوا مدراس تک اپنے قدم اس طرح سے جما لیے کہ وہ ایک دوسرا واقعہ ہے اسی سے ملتا جلتا، ٹیپو سلطان کا واقعہ، سراج الدین کا واقعہ ذکر کیا۔ میں آپ سے موٹا موٹی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو پیش آئے اور آخری واقعہ جو پیش آیا وہ کون سا تھا؟ 1857 کا۔ اس کے بعد ہندوستان مکمل طور پر غلامی میں چھا گیا۔